بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ہمیں ہے حکم اذان چینل کی ٹاپ پرائرٹی ترجیح اول صرف یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی قدریں اور عادات پروان چڑھیں کہ یہاں ہر فرد خوددار بھی ہو اور آزاد بھی، ہم بغیر کسی خوف اور ڈر کے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہمارے قائد اعظم اور حضرت اقبال کے خواب کی عملی تعبیر ہو۔ اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب ہم چلتے ہیں اسلامی تاریخ کے سنہری دور میں۔ گو وہ دور خلافت راشدہ کے بعد کا دور ہے، مگر اس دور میں بھی مسلمانوں کے دل ایمان کی حرارت سے دھڑکتے تھے۔ ہشام بن عبد الملک حج کرنے کے لیے آئے تو حرم میں داخل ہوئے اور کہا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی کو میرے پاس لاؤ۔ تو کہا گیا، یا امیر المومنین، ان میں سے اب کوئی بھی نہیں اس دنیا میں رہا۔ تو وہ بولے، تابعین میں سے کسی کو بلاؤ۔ تو ان کے پاس طاؤس الیمانی کو لایا گیا۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو اپنے جوتے ان کے لیے بچھائے گئے فرش کے کنارے پر اتار کر ان کو سلام کیا، مگر امیر المومنین کہہ کر یا ان کی کنیت سے مخاطب نہیں کیا، اور بغیر ان کی اجازت کے ان کے پاس بیٹھ کر بولے، کیسے ہو ہشام؟ یہ دیکھ کر ہشام بن عبد الملک غصہ میں آگ بگولا ہو گئے اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر ان سے کہا گیا، یا امیر المومنین، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، یہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے طاؤس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت طاؤس فرماتے ہیں، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو وہ بولے، تم نے میرے فرش کے کنارے پر اپنے جوتے اتارے، پھر امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا، اور نہ مجھے میری کنیت سے مخاطب کیا، اور میری اجازت کے بغیر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا، ہشام تم کیسے ہو؟ تو طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، جہاں تک تمہارے فرش کے کنارے پر میرے جوتے اتارنے کی بات ہے تو میں یہ جوتے روزانہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہوئے بھی اتارتا ہوں، لہٰذا نہ مجھے ملامت کرو اور نہ میرے اوپر غصہ کرو۔ اور رہی یہ بات کہ میں نے تمہیں یا امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا تھا، تو وہ اس لیے کیونکہ سارے مومن تمہاری عمارت سے راضی اور خوش نہیں ہیں، اس لیے اگر میں تمہیں امیر المومنین کہتا تو جھوٹ بولتا، اور تمہارا یہ کہنا کہ میں نے تمہاری کنیت سے تمہیں مخاطب نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو یا داؤد یا یحییٰ یا عیسیٰ کے نام سے پکارا ہے، جبکہ اپنے دشمنوں کو ان کی کنیت سے مخاطب کیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور رہی تمہاری یہ بات کہ تم میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، تو میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو ایسے آدمی کو دیکھو جو خود تو بیٹھا ہوا ہو اور اس کے گردا گرد لوگ کھڑے ہوئے ہوں۔ تو ہشام بن عبد الملک نے کہا، مجھے نصیحت کرو۔ تو انہوں نے کہا، میں نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ دوزخ میں خچروں کے برابر سانپ اور بچھو ہوں گے جو ہر اس حکمران کو ڈسیں گے جو اپنی رعیت کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرتا ہو۔ یہ سن کر خلیفہ ہشام بن عبد الملک بہت شرمندہ ہوئے اور آزردہ ہوئے، اور طاؤس بن الیمانی سے معافی مانگی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔